وہ جو کانسیپٹ ہے نا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، وہ پریکٹس ہونا چاہیے نا. ہم فوراً یہ بتاتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن پریکٹیکل ٹریننگ نہیں کرائی جاتی. تو یہ تو مسٹ ہونی چاہیے. ایکچولی پتہ ہے پرابلم کیا ہے، ہمارے اکثر اوقات جو سینئرز ہیں ان کو خود وہ کام نہیں آتا. مثلاً میں اوور آل انچارج ہوں اور مجھے اگر فرض کریں ٹائپنگ نہیں کرنی آتی، ایکسل شیٹ میں کام نہیں کرنا آتا، تو میں کسی اور کو کیا سکھاؤں گی؟ تو مجھے پہلے اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا نا کہ میں اس طرح کے سارے پروگرامز میں خود کام کر سکوں. تھوڑا بہت ضرور پتا ہو. یو آر رائٹ کہ ہم لوگ پریکٹیکل چیزوں سے بہت دور ہیں، اور ہم نے نا یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا عمر کے بڑے حصے میں آ کے، جو میری عمر ہے نا اس میں ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اب میں تو نہیں نہ ٹھیک ہو سکتی، اب تم تو نئی نسل ہو تم ٹھیک ہو جاتی، میں کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ میں بھی ٹھیک ہوں گی، میں بھی اپنے اوپر کام کروں گی، باقی بھی کریں. میں بھی کوئی نئی چیز آئے گی تو سیکھوں گی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ ناظرہ پڑھاتے ہیں تو ہماری کلاس ایک سے دوسری جگہ چل جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے نا ایک سے دوسری کلاس دے دیا جاتا ہے اور ہمیں اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جیسے اب مجھے جو ہے نا سینئر باجی کی جو کلاس تھی لڑکوں والی وہ بھی دے دی گئی ہے صرف 1 مہینے کے لیے، اور جو وہ لڑکیاں وہ بہت زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے اس سے دور نہیں ہو رہا. اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھانے میں کتنی پریکٹس کر کے جاتی ہیں، اس کلاس کے لیے کیا تیاری کر کے جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی پلانر بناتی ہیں، لکھتی ہیں کچھ؟ لکھتا نہیں تو پھر گیا. دیکھیں جو چیز آپ نے لکھی نہیں وہ آپ نہیں پریکٹس کر سکتے. ناظرہ میں جو بہت بڑا مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی تجوید اچھی ہے وہ کوئی پلاننگ نہیں کر کے جاتے. وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آتے ہیں بہن چلو کلاس کا وقت ہو گیا، اور وہاں جاتے ہیں تو جب وہ بچے شرارتیں کرتے ہیں تو ان کا دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے. جو پروٹوکول ہے وہ اگر نہیں فالو کیا جا رہا کہ مفتاح القرآن کی ایک ڈائری ہے، ایک کتاب ہے، ایک کریکولم ہے، تو پھر آپ کو پرابلمس یہ آئیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو میتھڈالوجی نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے آپ کے اندر یہ کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر آ رہا ہے. دیکھیں زندگی میں ہمیں ہر وقت کام کرنا ہے. یہ جو سوچ ہے نا میں صبح سے کام کر رہی ہوں تو میں دوسرا کام نہیں کر سکتی. رول تو ہر وقت چینج ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے، ہر ایک کے پاس ملٹیپل رولز ہیں. لیکن اگر آپ ہر رول کو انجوائے کر رہے ہیں نا تو پھر انسان تھکتا نہیں ہے. تھکتا وہ انسان ہے جس کو برڈن لگتا ہے. تو جب آپ سب چیزوں میں خوش رہتے ہیں تو آپ کو پھر برا نہیں لگتا، آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. تو بچے جو ہیں یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہیں، بچوں سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. یہ ہماری سستی اور کاہلی ہے. ہر شخص بچے کو دیکھ کے منہ بنا لیتا ہے. تو ہم اپنے لیے تنگیاں خود کریٹ کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 جو یہ بات آپ دیکھیے بہت اہم ہے، پلاننگ. پلاننگ کے بغیر نہیں کوئی کام ہوتا. کسی کام کو آپ نے ایسا نہیں سمجھنا کہ جی دل کیا تو کر لیا، ایسی کتاب اٹھائی ٹھیک ہے ہاں جی آؤ جی بچوں پڑھا دو. پلاننگ آپ کو پراپر کرنی ہے. تو تیاری کے بغیر نہیں کوئی بھی کلاس، چاہے بڑوں کی چاہے بچوں کی، کسی کی بھی ٹیم کی. اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ پھر آپ اپنا بھی مزہ خراب کریں گے دوسرے کا. تو ٹیم لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو موٹیویٹ کرے، تیاری کروائے، مزے سے سکھائے، پھر دیکھیں ٹیم کو بھی مزہ آتا ہے. اس کے لیے کرتے ہیں گیپ انالیسس. گیپ انالیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا. مثلاً اگر میں گھریلو حساب سے آپ کو بتاؤں، ایک انسان نے کبھی کچن ہی نہیں دیکھا، اس کو پیاز بھی نہیں کاٹنا آتا، اور آپ اسے بٹھا کے میٹنگ کر کے بتائیں کہ حلیم کیسے بنتا ہے، نہاری کیسے بنتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ اس کو ہر میٹنگ میں، پہلی میٹنگ میں پیاز کاٹنا سکھائیں، سب کے ہاتھ میں پیاز پکڑائیں، پھر ان کو مثالوں کی شکل دکھائیں، ہلدی کیسی ہوتی ہے اور وہ جو کیسی ہوتی ہے، چاول کیسے ہوتے ہیں اور دالیں کیسی ہوتی ہیں، وہ اگلی میٹنگ میں وہ دکھائیں. پھر سلو اینڈ گریجول لے کے چلتے ہیں ٹیم کو. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ اس پروفیشنل انوائرمنٹ سے نہیں ہوتے تو ان کو سلو اینڈ گریجول بلڈ کرنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلی دفعہ ہمیں ٹھا ساری پالیسیز دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اگلی دفعہ سے کام کرنا شروع کر دیں. لوگ نہیں کر پاتے. لوگ پھر یہ کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئرس کے ساتھ چلتے ہیں. بہت سلو سکھائیں، کوئی بات نہیں، تھوڑے عرصے کے لیے مسئلہ ہوگا لیکن پھر لوگوں کو آ جائے گا. دوسرا کہ جو سکھانے والا ہے، جو امیر ہے نا، اس کو مزہ آنا چاہیے.
تو سکھائیں لوگوں کو, تھکا نہ کریں. کچھ ٹیم میں ایسے افراد ہوں, اگر امیر خود نہیں ہے آپ کی ٹیم میں, اپنی ٹیم میں کسی ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کو شوق ہے سکھانے کا, جو گلٹ نہ دے, جو لوگوں کو برڈن نہ کرے باتوں سے, نیگیٹیوٹی سے, اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پریکٹیکلی سکھائیں. تو لوگ کر لیتے ہیں, لوگ بہت سیکھنے والے ہیں, لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن ہمیں تھوڑا پیشنس چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جو بہاولپور میں ہوا ہے نا, یہ آپ کے سامنے آ گیا, یہ ہر کالج یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, اور یہ بچیاں بچی نہیں ہوئی ہیں. کہنے کا تھا یہ سب ایکسپوزڈ ہے, یہ دین پڑھ کے بھی اتنی ایکسپوزڈ ہے. یہ تو ہم سب کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. اور الہدا کیا کر رہا ہے؟ الہدا نے 2 ویب سائٹس بنا دی ہیں, فرحتہاشمی.com, alhuda.pk.com. گھر بیٹھا شخص بھی پڑھ سکتا ہے, استاذہ کو سن سکتا ہے. ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ قرآن پڑھیں. ہم جگہ جگہ قرآن کی کلاسز کر رہے ہیں, ہر ادارہ ہر مدرسہ کوشش کر رہا ہے. ہمیں نظر آنا چاہیے اور فرسٹریشن کے بغیر نظر آنا چاہیے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ میڈیا میں آ کر بہت لوگوں نے اس پہ بات کر لی ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے گراس روٹ, نیچے کے لیول پہ کام کرنے کی. جو خرابی ہیں اس کو ختم, اور وہ کام ہو رہا ہے. جو ہماری ریچ میں ہم نے وہ کرنا ہے نا, ہم نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ میڈیا میں ہونے کی وجہ سے وہاں ایک ریلی نکال لیں, بینر لے کے کھڑے ہو جائیں, 2-4 لوگوں کو برا بھلا کہہ دیں, اور پھر کہیں یہ اریانی اور یہ بے حیائی فحاشی ختم کرو. اس سے کیا ہوگا؟ ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو اپنے ویژن کے مطابق لے کے چل رہے ہیں. قرآن سب کے ہاتھ میں, قرآن سب کے لیے, سب کے دل میں. میں ہر اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں, ہر شخص کو کہتی ہوں, کور ٹو کور قرآن پڑھو, پک اینڈ چوز کر کے نہ پڑھو. بہت سی بچیاں خود حاضر کرتی ہیں اپنے آپ کو, وہ کہتی ہیں ہمیں نمبر مل جائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جو میڈیا ہے اس میں ہر بات کو ہر طریقے سے نہیں کرنا ہوتا, اس میں بھی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے, کوئی مؤثر طریقے سے پروگرامس جو ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں, اور الہدا کے لوگ بھی چھپے کھلے بہت طریقوں سے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. مطلب ہر جگہ تو ایسے نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. بہت ساری لڑکیاں کام کری, میں خود 3-4 کلاسیں لیتی ہوں, تو اسی طرح سے ہم تو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور دیکھیں کہ میڈیا پہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے, کتنی ویڈیوز فلاں یہ وہ, میں وہاں پہ جتنی میری آبزرویشن ہے میں نے نہیں دیکھا. ہوگا ضرور ایسا ہوگا, لیکن شاید ایسے لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا. بالکل, اور یہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, وہ زیادہ مسئلہ اس سے ایسے ہی ہے. دیکھیں ٹھنڈا ٹھنڈا کام کرنا ہوتا ہے اور گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر ہم ہر چیز کی ہائپ کریٹ کر کے اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس سے بہت خرابی ہوتی ہے. تو جڑ سے بیماری کو نکالنے کے جو پلانز ہیں نا وہ ہمارے پاس ہیں الحمدللہ, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. میں یہ سوچی کہ کیا ہم اپنے کلاسز میں بینگ کورس انچارج, جب ہم تفسیر کے اینڈ میں وہاں پہ 10 منٹ ملتے ہیں, 15 منٹ ملتے ہیں, تو ذرا آپ اس کو بتائیں سچویشنل انالیسز ہم کس طرح دے سکتے ہیں. مثلا آپ کوئی, جیسے میں آپ سورہ نور کا یہ واقعہ اگر آپ کے سامنے آپ بچوں کو سچویشن میں ڈالیں, پھر ان سے ہی نکل آئے. ہم بڑے لگے بندے ڈسکشن کرتے ہیں, میں خود اپنے گھر اپنے آپ کو, یہ بہت زیادہ ضروری بات انہوں نے کی ہے کہ دیکھیں اگر ہم تبدیلی چاہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں تفسیر انچارج ہوں, میں وہیں بیٹھوں گی. یہ جو سوال ہوتے ہیں نا پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں, اچھا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے, اچھا یہ آیت آپ بتائیں اس سے کیا اصول نکلتا ہے. یو آر اے ڈیڈ پروڈکٹ ایز اے ٹیچر اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں. آپ کو ہر حال میں پڑھ کے آنا ہے, پورا سن کے آنا ہے, نوٹس بنا کے آنا ہے, پلان کر کے آنا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے میں نے اس کو کام کو کرنا ہے. اور اس لیے کہ دیکھیے شیطان ہم سب کے ساتھ ہے نا, اور نفس بھی ہوتا ہے, تو سچویشنز بھی آتی ہیں, تو ہمیں ہر وقت کنیکٹڈ رہنا چاہیے نا, اور اوور کانفیڈنس میں نہیں جانا چاہیے کہ میں نے کیونکہ قرآن پڑھا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمیں وہ اللہ کی حدود کی حفاظت تو ہر وقت کرنی ہے نا, اور پھر ہم جہاں پہ جن سوسائٹیز میں ایکسپوز ہوتے ہیں وہاں پہ تو مسئلے بڑھتے ہیں. جب ہم ٹیم ورک پہ میں کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, بعض کا ایسے ہوتا ہے جو ہمارے سینئر ہوتے ہیں, ہم ان سے جو ہے نا ان کا مس بہیو ہو جاتا ہے ہم سے, یا ہم ان سے اگنور ہو جاتے ہیں, تو ہمارا دل ان سے اتنا بدگمان ہو جاتا ہے کہ وہ جب ہمیں کوئی کام کہتے ہیں تو ہمارا کرنے کو دل نہیں کرتا, اور نہ چاہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ مس بہیویئر کر جاتے
जाते हैं, तो हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव करें कि हम उनको उनका लेवल दें कि वो हमसे बढ़े और अपना पूरे अल्लाह ताला की नीयत से जो है ना नेक नीयत से हम खुलूस के साथ वो काम भी करें. अपनी इमोशनल रेगुलेशन करें. जितनी इमोशनल रेगुलेशन आपकी होगी ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह. तो ये कह रही हैं कि अगर सीनियर जूनियर काम कर रहे हैं और जूनियर जड़े काट रहे हैं और सीनियर जो हैं वो उनको वो कहते हैं कि हम इनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. वो सिर्फ को डिपेंडेंट बिहेवियर होता है. जड़े नहीं कोई काटता. जो जड़े काटता है अल्लाह ताला उनको खुद टीम में से निकालता है. सीनियर्स का बिहेव कैसा कैसा होना चाहिए? उनको स्किल सिखाएं और उनके साथ अच्छी तरह रहें और मोहतात रवैया रख लें. जहाँ पे आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है जो कि गलत है, इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. पता नहीं क्यों इतने नेगेटिव सोचते हैं हर चीज़ के मामले में. नेगेटिव नहीं होना चाहिए. पॉजिटिवली सोच के चीज़ों को ठीक करना चाहिए. गुमान अच्छा करना चाहिए जब तक कोई खुद ना कहे कि मैं जड़ें काट रही हूँ उसकी. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.